ایک درویش کہیں سے گھومتا گھومتا بادشاہ کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ جب اس نے صدا لگائی تو دربانوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے درویش کی حالت دیکھی تو کہنے لگا، اے درویش، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ درویش نے عاجزی کے ساتھ اپنا کشکول آگے کر دیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، بس میرے اس کشکول کو ذرا بھر دیجیے۔ بادشاہ درویش کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، بابا، جب بادشاہوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں۔ تم نے کیا مانگا؟ لو ابھی بھر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار اتارے، اپنی انگلیوں میں پہنی ہوئی قیمتی انگوٹھیاں بھی اتاری اور جیبوں سے سونے چاندی کی اشرفیاں نکال لی اور درویش سے کہنے لگا، میرے قریب آؤ۔ درویش جب کشکول لے کر بادشاہ کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے سارا مال کشکول میں ڈال دیا، مگر کشکول نہ بھرا کیونکہ مال متاع کم تھا اور کشکول بڑا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی خزانچی کو طلب کیا اور کہنے لگا، فوراً جا کر ہیرے جواہرات کی تھیلیاں لے آؤ۔ شاہی خزانچی نے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد شاہی خزانچی ہیرے جواہرات کی تھیلیاں لے کر حاضر ہوا تو بادشاہ نے وہ اٹھا کر کشکول میں الٹ دیں۔ جوں جوں ہیرے جواہرات کشکول میں الٹتے جا رہے تھے، کشکول اور بڑا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سارے ہیرے جواہرات ختم ہو گئے، مگر کشکول اور بڑا ہو گیا اور خالی کا خالی معلوم ہوتا تھا۔ بادشاہ اس صورتحال پر بڑا حیران ہوا، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی بے عزتی اور توہین کا بھی خیال آیا۔ بادشاہ نے خزانے کا منہ کھول دیا اور خزانہ اٹھا اٹھا کر کشکول میں ڈالنے لگے، مگر کشکول بھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ خزانے کے بعد وزراء کی باری آئی، پھر درباریوں اور تجوریوں کی باری آ گئی، مگر کشکول خالی کا خالی رہا۔ ایک ایک کر کے شہر کا سارا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن وہ حیرت انگیز کشکول تھا جو خالی کا خالی رہا۔ آخرکار بادشاہ نے تھک کر ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہنے لگا، درویش، تم جیتے اور میں ہارا۔ درویش نے کشکول بادشاہ کے سامنے الٹ دیا، مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا، سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے جب درویش کو جاتے ہوئے دیکھا تو تخت سے بے اختیار نیچے اتر کر بھاگا اور اسے جا پکڑا اور کہنے لگا، اے درویش، ذرا رکیے۔ محترم، اس راز پر سے پردہ اٹھائیے کہ یہ کشکول آخر کس چیز کا بنا ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتا کہ میرا خزانہ، شاہی خزانہ اور پورے شہر سلطنت کا خزانہ اس کشکول میں بھر دیا، مگر یہ کشکول ابھی خالی کا خالی ہے۔ آخر یہ راز کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ کیا یہ کشکول جادو کا بنا ہے؟ اگر جادو کا بنا ہے تو اس میں کیا راز ہے کہ سارے کا سارا خزانہ اس میں سما گیا، مگر یہ خالی کا خالی دکھتا ہے؟ اس راز پر سے ذرا خود پردہ اٹھائیے۔ درویش نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ نہ ہی جادو کا کشکول ہے اور نہ ہی اس میں کوئی راز ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ دراصل انسانی خواہشات کا کشکول ہے، اور خواہشات ایسی جو انسان کی ساری عمر ختم ہونے میں نہیں آتی۔ انسانی خواہشات کے اس کشکول کو دنیا کا کوئی خزانہ نہیں بھر سکتا، بلکہ اسے صرف ایک چیز بھر سکتی ہے اور وہ ہے قبر کی مٹی۔ قبر کی مٹی ہی انسانی خواہشات کو ختم کر سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو انسانی خواہشات پر غلبہ پا سکے۔ اس حکایت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پوری زندگی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، مگر ایک کے بعد ایک خواہش جنم لیتی رہتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتا رہتا ہے، مگر یہ خواہشات کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اچھی زندگی کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کم سے کم رکھنی چاہیے کہ انسان نے آخر ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑنا ہے۔ ہمیں اگلے جہاں کی فکر کرنی چاہیے اور درویش کی بات کے مطابق صرف قبر کی مٹی ہی انسانی خواہشات کو ختم کر سکتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔